معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ یہ کہانی ایک ایسے بوڑھے شخص تیجا کی ہے جو اپنی جوانی کے زمانے میں بھارت کے شہر شاہ جہاں پور میں تقسیم سے پہلے گھروں کی لیپا پوتی یعنی سفیدی کرنے والے پیشے سے وابستہ تھا۔ تیجا نے مجھے یہ کہانی 1980 میں اس وقت سنائی جب وہ اتفاق سے میرے گھر میں سفیدی کرنے آیا تھا۔ دراصل اس بوڑھے شخص تیجا نے میرے گھر میں موجود ٹیبل پر ڈراؤنی کہانیوں کے کچھ شمارے دیکھے تھے، تو اس نے مجھ سے سوال کیا، باؤ جی آپ کو ڈراؤنی کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے؟ میں نے جواباً کہا، ڈراؤنی کہانیاں پڑھتا ہی نہیں بلکہ لکھتا بھی ہوں۔ اس پر اس بوڑھے شخص نے کہا، میں آپ کو اپنی زندگی میں بیتی اپنی آنکھوں دیکھی ایسی مافوق الفطرت سچی کہانی سناؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ جب یہ کہانی اپنے پڑھنے والوں کے لیے لکھیں گے تو وہ اسے ضرور پسند فرمائیں گے۔ میں نے اس سفیدی والے سے کہا، تم کسی اتوار کے روز میرے گھر آ کر مجھے اپنی آپ بیتی سنانا۔ اس نے حامی بھر لی تھی، اور پھر وہ ایک اتوار صبح کے وقت میرے گھر آیا تھا۔ چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نے اپنی کہانی یوں بیان کی تھی، میرا نام تمیز الدین ہے، لیکن یہ بگڑ کر تیجا پڑ گیا ہے۔ ہم جدی پشتی سفیدی کرنے والے پیشے سے وابستہ ہیں۔ میرے مرحوم باپ کا نام شبراتی تھا۔ وہ اپنے زمانے کا بڑا مشہور چونا ماسٹر یعنی سفیدی کرنے والا تھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر سفیدی کیا کرتا تھا۔ بعض دفعہ اس کے بہت سے گاہک اپنے گھروں، کوٹھیوں میں سفیدی، چونا وغیرہ کے ساتھ رنگ وغیرہ اکٹھا کروا لیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے باپ نے ایک ہندو رنگ ساز جس کا نام تلواری رام تھا کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ نوجوان اپنے کام میں بڑا یکتا اور تیز کام کرنے والا مشہور تھا۔ خاص طور پر اس کی یہ بات بڑی قابل تعریف تھی کہ اس کے ہاتھ کے کیے گئے رنگ میں صفائی کے علاوہ چمک بہت اچھی ہوتی تھی۔ یہ مختلف رنگوں میں صفائی کے تال میل سے ایسے ایسے ڈیزائن بنایا کرتا تھا کہ دیکھنے والے بے اختیار اس کی تعریف ضرور کیا کرتے تھے۔ میرے باپ نے شاہ جہاں پور کی ایک مارکیٹ میں چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی تھی جس کے بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں قلعی کرنے والے، رنگ ساز اور لیپا پوتی کرنے والوں کی سہولت موجود ہے۔ ماشاءاللہ دکان اچھی چلا کرتی تھی۔ میرے باپ نے مجھے تلواری رام کے ساتھ رنگ و روغن کا کام سیکھنے اور اس کی مدد کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ میری عمر اس وقت بمشکل 16 سال ہوگی۔ اس زمانے میں سفیدی کرنے والے مزدور کو 2.5 روپے روز ملا کرتے تھے۔ ایک دن ہماری دکان میں ایک لرزتا ہانپتا بوڑھا شخص پرانی سی سائیکل پر آیا اور اس نے ابا کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ اس نے کہا، چلو میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں۔ پھر باتوں ہی باتوں میں اس نے کہا، بیٹا میری مالکن نے اپنے گھر کی سفیدی اور گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں کو پینٹ کروانا ہے۔ تم ذرا ہمارے ساتھ چل کر کام دیکھ لو کہ چونا اور رنگ پر کتنا خرچہ آئے گا اور کام میں کتنے دن لگیں گے۔ ابھی وہ مجھ سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس دوران ابا نماز پڑھ کر آ گئے۔ اس بوڑھے کو وہ اتفاق سے جانتے تھے۔ الیک سلیک کے بعد انہوں نے اس بوڑھے سے کہا، تمہاری مالکن بہت عرصے بعد اپنے مکان میں سفیدی اور پینٹ کروا رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ اس پر اس بوڑھے نے بتایا کہ بمبئی سے مالکن کی بڑی بیٹی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ گھر کی حالت بہت خراب ہے، اس کے در و دیوار بہت میلے اور پیاسے ہیں۔ ابا نے مجھے اپنے ساتھ لیتے ہوئے اس بوڑھے کو کہا، تم اپنی سائیکل پر گھر پہنچو، ہم پیچھے آتے ہیں۔ جب ہم ٹانگے پر بیٹھ کر اپنی منزل پر پہنچے تو لمبائی میں 3 منزلہ اونچا ایک حویلی نما مکان ہمارے سامنے تھا، جبکہ در و دیوار انتہائی بے رونق، بے رنگ تھے۔ جگہ جگہ سے پلستر جڑا ہوا تھا۔ بہرحال جب ہم اس گھر میں داخل ہوئے تو وہاں عجیب سی نحوست، سیلن اور پراسراریت کا ماحول پایا۔ نچلی منزل جہاں سے ڈیوڑی شروع ہوتی تھی وہ بالکل ویران، آدم بیزار، خالی تھی۔ اسے پار کیا تو ہمارے سامنے اوپری منزل کی جانب جاتی سیڑھیوں کا طویل سلسلہ تھا۔ ہم اس پر قدم بقدم چڑھتے ہوئے دوسری منزل کے پہلے کمرے تک پہنچے تو وہ خالی تھا۔ لگتا ہے کہ یہاں لوگ نہیں رہتے، ابا نے اس بوڑھے سے خود ہی سوال کیا۔ ہاں بس اس گھر کی مکانیت صرف 2 افراد مالکن اور مجھ پر مشتمل ہے۔ تو کوئی کرایہ دار کیوں نہیں رکھ لیتے؟ وہ جی کئی دفعہ اسے کرایہ پر چڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس مکان میں کوئی کرایہ دار فیملی آنے کو تیار نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ اس مکان کی ہوا نکل گئی ہے۔ اس بوڑھے نے بڑا چونکا دینے والا جواب دیا تھا۔ یہ بری ہوا سے تمہاری کیا مراد ہے؟
ابا نے اس سے حیرانگی سے پوچھا تھا لیکن وہ چپ رہا تھا۔ پھر ایک کمرہ آیا، وہ بھی خالی تھا۔ جب ہم تیسرے بڑے کمرے میں پہنچے تو وہاں اچھا خاصا اندھیرا تھا اور کونے میں لگی چارپائی پر ایک اچھی خاصی عمر کی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے اسے بغور دیکھا۔ یقیناً اس کی عمر اس وقت 90 برس کے لپیٹے میں ہوگی۔ برف جیسے سفید بال اور اس پر جھریوں زدہ چہرے پر پلکی بھی اجلی روئی کی مانند تھی۔ مالکن، یہ سفیدی کرنے والے شبراتی ماسٹر آ گئے ہیں، اس بوڑھے نے معمول کے لہجے سے ہٹ کر کہا۔ اچھا منو بابا، ذرا باورچی خانے سے موم بتی لے آؤ، وہ لائٹ چلی گئی ہے، پھر ان سے بات کرتی ہوں، اس بوڑھی عورت نے آہستگی سے کہا۔ وہ بوڑھا موم بتی لے آیا، اسے جلایا تو اس کی روشنی میں اور بھی پراسرار لگنے لگی تھی۔ جب میں دیوار پر اس کا سایہ دیکھا تو سچی بات ہے مجھے خوف آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بجلی بھی آ گئی، سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں اور ابا سارے گھر کے کام، اخراجات اور کام کی مدت تکمیل کا حساب لگانا چاہتے تھے۔ آپ نے گھر کی حالت تو دیکھ لی ہے، کتنی گندی ہے۔ برسوں ہو گئے ہیں اس کی چھت، دیواروں، کھڑکیوں، دروازوں کو چونا، رنگ و روغن کو دیکھتے ہوئے۔ ہاں بیگم صاحبہ، نظر آ رہا ہے، لیکن میں نے گھر کی حالت سرسری دیکھ لی ہے۔ یہ بابا جی مجھے اوپر نیچے ہر طرف دکھا دیں تو صحیح معنوں میں آپ کو بتلا سکوں کہ اس کی سفیدی اور پینٹ میں کتنا عرصہ لگے گا۔ اور رہی بات مزدوری کی تو وہ آپ جو چاہیں گی لے لوں گا۔ نہیں بھائی، ہم کسی کا حق نہیں مارتے، اس بڑھیا نے فوراً ہی ابا کی بات کاٹی تھی۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، ہم تمہیں تمہارا پورا حق دیں گے۔ ابا نے مجھے کہا، بیٹا تم بیگم صاحبہ کے پاس ٹھہرو، میں ذرا کام دیکھتا ہوں۔ حالانکہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیونکہ یہ ابا کا حکم تھا لہٰذا میں نے اس کی تعمیل کی تھی۔ در حقیقت میرے ابا بہت سخت مزاج کے تھے، وہ ہمیں جو حکم دیتے تھے اس کی تعمیل ہمارے لیے اولین فریضہ ہوتی تھی۔ میں اس بڑھیا کے پاس بیٹھا رہا اور میں نے اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے سے یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ اخلاق کی بہت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اس کی قوت گویائی اور سماعت اچھی حالت میں تھی۔ اور پھر رفتہ رفتہ میرا خوف کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابا اس بوڑھے کے ساتھ کام دیکھ کر آ گئے تو انہوں نے اس بوڑھی عورت کو کہا، بیگم صاحبہ گھر کے در و دیوار کی حالت بہت ناگفتہ بے ہے، ان کی سفیدی اور پینٹ کے کام میں کم از کم مہینہ بھر لگے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے دیواروں وغیرہ پر جو جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہوا ہے اسے ٹھیک کروا لیں، اس سے سفیدی اور پینٹ اچھا ہوگا۔ ویسے آپ کی مرضی، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گا۔ اور ہاں، یہ منو بھائی کی ٹانگیں چلتے ہوئے لرزتی ہیں، کون پلستر وغیرہ کے لیے مستری مزدور لائے گا، کون ان سے کام لے گا؟ آپ ایسا کریں، مجھے مستری کی دہاڑی علیحدہ سے دے دے، میں اپنی نگرانی میں آپ کا یہ کام کروا دوں گا، اگر آپ کو مجھ پر اعتبار ہو تو۔ ابا نے انہیں اپنا مشورہ دیتے ہوئے کہا، ارے بیٹا اعتبار کی بات نہ کرنا، تم میرے بیٹے کی طرح ہو، روپے پیسے کی کون سی بات ہے؟ ایسا کرو، راج مزدوری کے لیے جتنے پیسے لینا چاہو لے لو اور میرا یہ کام کروا دو، یہ مجھ بڑھیا پر تمہارا احسان ہوگا۔ کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، آپ ہماری ماں کی جگہ ہے، میں آپ کا یہ کام کروا دوں گا۔ ویسے میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ پلستر صرف نیچے زیادہ اکھڑا ہوا ہے، 1-2 دن کا کام ہے۔ ابا جی نے پلستر والا کام بہت اچھا اور سستا کروایا تھا، اور پھر جو پیسے اس بڑھیا اماں جی سے بوڑھے منو بابا کے ذریعے گھر کی مرمت، پلستر وغیرہ کے واسطے لیے تھے، اس میں سے آدھے سے زیادہ بچا کر جب واپس کیے تھے تو اماں جی بہت خوش ہوئی۔ ابا نے تیسرے دن مجھے اور تلواری رام کو اپنے ساتھ کام میں لگا لیا تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ نچلی منزل سے سفیدی اور پینٹ کا کام شروع کیا جائے گا۔ میں پہلے پوٹین بھرتا اور دیواروں کو صاف کرتا، پھر ابا دیواروں پر سفیدی کرتے اور سب سے آخر میں تلواری رام پینٹ کرتا۔ کام بڑی تیزی سے جاری تھا کہ ایک روز اچانک کام کے دوران ابا سیڑھی پھسل جانے سے گر گئے تھے۔ ان کی کمر میں کچھ ایسی چوٹ آئی تھی کہ وہ کام کے قابل نہیں رہے تھے، اور انہوں نے اپنی جگہ ایک ہندو کو کام کرنے کے لیے بلا لیا تھا جو چونے کی کوچی پھیرنے لگا تھا۔ ایک روز کام کے دوران مدھو سنگھ نے مجھ سے کہا تھا، یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بڑے گھر میں صرف 2 بوڑھے رہتے ہیں، یہ گھر بڑا پراسرار ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس مکان کی اوپر والی خالی منزل میں بھی کوئی رہتا ہے۔ تو یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے جواباً کہا، میں نے خود اپنے کانوں سے آج صبح اوپر کسی کے چلنے کی آہٹ سنی ہے۔ او یہ تیرا وہم ہوگا، اچھا خیر، اگر ایسا ہی ہے تو میں یہ راز منو بابا سے جاننے کی کوشش کروں گا، میں نے تلواری رام کے جواب میں کہا تھا۔ شام ہوئی تو ہم نے دہاڑی کا کام ختم کیا
اور اپنے گھر کے کپڑے پہننے کے علاوہ رنگ اور چونے سے برش اور کوچیوں کو صاف کیا۔ اسی دوران میں جب منو بابا میرے پاس آئے تو میں باتوں باتوں میں ان سے پوچھا، آپ یہاں اتنے بڑے گھر میں 2 ہی انسان رہتے ہیں یا کوئی تیسرا بھی ہے؟ انہوں نے نحیف سا غصہ اپنے ماتھے کی شکلوں میں نمایاں کیا اور مجھے قدرے ڈانٹتے ہوئے بولے، بیٹا اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں ہماری ذاتی زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ پھر انہوں نے مجھے یہ تاکید بھی کی کہ تم نے کبھی کسی قیمت پر اوپری منزل کی چھت پر نہیں جانا، اور ہاں، جب پہلی 2 منزلوں کا کام ختم ہو جائے تو تمہیں کم از کم 2 دن پہلے مجھے اس کے بارے میں بتلانا ہوگا۔ مجھے ان کی منطق بالکل بھی سمجھ نہ آئی تھی، اور میں جب کام سے فارغ ہو کر گھر گیا تو وہاں میں نے چارپائی پر لیٹے چوٹوں سے کراہتے ابا کو کہا، مجھے اس گھر میں خوف آتا ہے، لہٰذا میں آئندہ ادھر کام کرنے نہیں جاؤں گا۔ ابا نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے کمبخت، میں نے اس مکان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، زبان دی ہوئی ہے، بے وقوف عقل کے کچے، میں نے یہ کام تلواری رام سے ٹھیکے پر کروانا ہے، اگرچہ کہ وہ دہاڑی پر کام کر رہا ہے، لیکن میں اس سے اپنا حساب مکا چکا ہوں، لہٰذا ہمیں کیا کہ وہاں کوئی اوپری سایہ ہے یا وہاں کوئی تیسرا بھی ہے، بس تو اپنی بچکانہ فطرت اور ڈر کو پرے ڈال اور کل صبح اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کام پر جا، اور ہاں، یہ بات بھول کر آئندہ اس کے سامنے نہ کرنا ورنہ وہ دونوں بدک کے بھاگ جائیں گے۔ 2 دن بعد میں نے منو بابا سے کہا تھا کہ مجھے چونا گھولنے کے لیے بڑا ڈرم چاہیے۔ اسی دن اتفاق سے شاہجہاں پور کے بازاروں میں کسی وجہ سے تمام دکانیں بند تھیں۔ منو بابا نے کہا، بڑا ڈرم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ سب سے اوپر والی چھت کے سٹور میں ہے، اور وہ اتنا وزنی اور سامان میں پھنسا ہے کہ اسے نکالنے کے لیے کم از کم 4 آدمی درکار ہوں گے، کیونکہ پہلے گودام سے دوسرا سامان نکالنا پڑے گا۔ تو پھر کیا پروگرام ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کیونکہ انہوں نے ہمیں خود ہی یہ کہا تھا کہ اوپری منزل میں کسی قیمت پر انہیں بتلائے بغیر نہیں جانا۔ منو بابا نے ایک لمحے کچھ سوچا اور پھر گہرا سانس اپنے اندر کھینچتے ہوئے بولے، تم تینوں میری مدد کے لیے اوپر آؤ۔ وہ آگے آگے اور ہم ڈرتے ڈرتے ان کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ جب ہمیں اوپر منزل کی حدود کی آخری سیڑھی پر پہنچے تو ہمیں انہوں نے ایک جھٹکے سے روکتے ہوئے کہا، اوپر ذرا احتیاط سے آنا، وہ دراصل چھت پر چھوٹی بی بی رہتی ہے۔ وہ چھت پر ہی رہتی ہے؟ تلواری رام کے منہ سے بے ساختہ یہ سوال نکلا۔ تم یہاں مزدوری کرنے نہیں، شاید ہمیں کھوجنے آئے ہو۔ معافی چاہتا ہوں بزرگوں، تلواری نے فوراً معافی مانگی تھی۔ جب ہم تینوں چھت پر پہنچے تھے تو وہاں یہ منظر دیکھا کہ ایک دبلی پتلی عورت جو کہ شکل و صورت سے حسین ناک نقشے کی مالک تھی، اس کا قد بھی بڑا اچھا تھا، وہ بڑی خاموشی سے لیکن بے چینی کے عالم میں چھت پر ٹہلنے والے انداز میں مسلسل یوں چکر لگائی جا رہی تھی جیسے کوئی پھرکی والی موٹر اس کے پاؤں میں لگی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں مسلسل اس طرح گھوم رہی تھیں جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ ہم نے اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور منو بابا کے ساتھ سٹور کے اندر گھس گئے اور وہاں سے پہلے وہ سامان نکالنا شروع کیا جس میں ڈرم پھنسا ہوا تھا۔ منو بابا، تلواری رام اور مدھو سنگھ سٹور کے اندر تھے جبکہ میں باہر تھا اور بہانے بہانے سے اس عورت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ وہ ایسی کیوں تھی، یہ سوال میرے لیے تجسس کا باعث بن رہا تھا، لیکن سچی بات ہے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں منو بابا سے اس پراسرار عورت کے بارے میں پوچھوں، اور پھر مجھے بعد میں بھی ایسا موقع نہیں ملا تھا۔ مدھو سنگھ ابا کی جگہ سارا کام اور حساب کتاب دیکھ رہا تھا۔ وہ کیونکہ ابا کا ہم عمر اور پرانا دوست تھا، اس لیے جیسا وہ کہتا ویسا ہی مجھے اور تلواری رام کو ماننا پڑتا تھا۔ دوسری جانب منو بابا بھی جو ہماری مزدوری بن رہی تھی وہ بغیر حجت کے ہمیں دے رہے تھے، جبکہ ابا کی کمر میں خلاف توقع زخم ہو گئے تھے۔ اور پھر ایک دن بوڑھی مالکن اماں نے مجھے خصوصی طور پر دوسری منزل پر اپنے پاس بلا کر کہا، بیٹا تمیز الدین، مجھے تو آج ہی تلواری رام نے بتلایا ہے کہ تمہارے ابا جو سیڑھی پھسلنے کی وجہ سے گرے تھے اب ان کی حالت بہت بری ہو گئی ہے۔ اس نگوڑے منو بابا نے مجھے کچھ بتلایا تک نہیں۔ بیٹا ہمیں معاف کرنا، ہم تو پہلے ہی اپنی زندگی کے ایک عذاب جیسے امتحان میں مبتلا ہیں، خدا ہمیں موت بھی آسانی سے نہیں دیتا۔ جی، آپ تو بہت محبت کرنے والی بزرگ خاتون ہیں، اللہ آپ کو طویل زندگی دے، میں نے کہا۔ زندگی کی خوشیاں سمیٹنے کی عمر تو تمہاری ہے بیٹا، خدا تمہیں لمبی اور صحت والی زندگی دے۔ میرا کیا ہے بیٹا، برسوں سے اس گھر کے اس کونے میں پڑی بیٹی کی صحت اور اپنی موت کی دعا مانگ رہی ہوں، خدا میری بیٹی پر رحم فرمائے، دعا کرو اس بے قصور کی سزا کسی طرح ختم ہو جائے۔
انہوں نے جب اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ خدا میری بے قصور بیٹی کی سزا ختم کر دے تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کی بے قصور بیٹی کی سزا والی بات سے کیا مراد ہے؟ میرے سوال پر اماں نے تو پہلے چپ لگا لی، اور پھر انہوں نے بات ٹالتے ہوئے مجھے کہا، تم ابا کا علاج صحیح طریقے سے اچھے ڈاکٹر سے کرواؤ، اور تم اس کے لیے خرچے کی فکر نہ کرنا، بلکہ تم ایسا کرو کہ مشہور گورے ڈاکٹر ڈیفنل سے ابا کا علاج کرواؤ، وہ بدرپور میں بیٹھتا ہے، وہاں جانے کے لیے موٹر گاڑی کا بندوبست ہم کروا دیں گے۔ اور پھر انہوں نے منو بابا کو حکم دیا کہ وہ میرے ابا کے اچھے علاج کے لیے فوری اقدامات کریں، اور ان کے حکم کے مطابق منو بابا نے ابا کو خصوصی طور پر کرائے کی موٹر گاڑی میں بدرپور لے جا کر ڈاکٹر ڈیفنل کو دکھایا تھا، جو بڑا تجربے کار اور سچ گو تھا۔ اس نے مجھے اور منو بابا کو ایک طرف لے جا کر صاف صاف بتلا دیا تھا کہ سیڑھی سے گرنے کی وجہ سے بابا کی کمر کے 2 موہرے مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں۔ اب ان کا کوئی علاج نہیں، صرف موت کا انتظار ہے، لہٰذا میں صرف اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے درد کش دوائیں تجویز کر دوں۔ ڈاکٹر کی اس بات سے مجھے بڑی ذہنی اذیت ہوئی تھی، اور پھر اپنے گھر کا کام ختم ہونے، ہمارا تعلق ختم ہو جانے کے باوجود مالکن اماں نے صرف میرے دل کی تسلی کے لیے شہر در شہر اچھے ڈاکٹر حکیموں سے ابا کا مہنگا ترین علاج کروایا، لیکن ڈاکٹر ڈیفنل کا کہا سچ ثابت ہوا کہ ابا کا علاج صرف موت ہی تھی۔ ابا مر گئے۔ ان کے مرتے ہی ایسا لگا جیسے ہماری زندگی کے سمندر میں مد و جزر آ گیا ہو۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ زندگی میں آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے یہ پریشانی وقتی ثابت ہوئی۔ ہوا یوں کہ ابا کی فوتگی کے چند روز بعد اماں مالکن صاحبہ منو بابا کے ساتھ موٹر گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے گھر آئی تھی، اور ہماری بہت زیادہ مالی امداد کی تھی۔ وہ جانے سے پہلے میری ماں سے معافی مانگتے ہوئے بولی تھی، ہم تمہارے خاوند کے قاتل ہیں، کاش ہم ماسٹر شبراتی کو اپنے گھر چونے اور پینٹ کے لیے نہ بلواتے۔ انہوں نے بار بار روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی تھی، بیٹا مجھ دکھی بڑھیا کو معاف کر دینا کہ ہمارے گھر میں تمہارے نیک باپ کی بلا وجہ موت ہوئی۔ نہیں اماں، اس میں آپ کا کیا دوش ہے؟ ان کی موت آئی ہوئی تھی، آ گئی، اور ویسے بھی ان کی موت تو حادثاتی طور پر سیڑھی سے پھسلنے کی وجہ سے ہوئی۔ نہیں بیٹا، سچ پوچھو تو تمہارے باپ کو ایک نادیدہ مخلوق نے ہم سے دشمنی میں دھکا دیا ہوگا۔ اماں جی، یہ جو آپ کافی دنوں سے عجیب سی باتیں کر رہی ہیں، میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی اوپری مخلوق ہے؟ اور آپ یہ کیوں کہتی ہیں کہ خدا ہمیں موت دے دے؟ اور میں نے آپ کے گھر کی تیسری منزل پر ایک پریشان حال بے چین عورت دیکھی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ مالکن اماں میرا سوال سن کر ایک ٹھنڈی سانس لینے کے بعد بولی، بیٹا تمیز الدین، دراصل ہمارے گھر کی خوشیوں کا قاتل کوئی ایک نہیں کئی کردار ہیں، لیکن میں تمہیں اس گھر کی بربادی کی کہانی اپنی زبانی نہیں سنا سکتی، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ میں نے پوچھا، ایسی کون سی وجوہات ہیں جو آپ اپنے گھر کی کہانی سنانے سے گریزاں ہیں؟ بس بیٹا، کچھ عمروں اور نعتوں کا فرق ہے، اور تقدس والی مجبوری ہے جو تمہیں تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے سوالات کا جواب نہیں دے سکتی۔ تم ایسا کرو، میرے گھر کی کہانی اور اپنے باپ کی موت کا کارن منو بابا سے سن لینا۔ منو بابا نے مجھے ایک بار ایسا سوال کرنے پر ڈانٹ دیا تھا، وہ تو مجھے کچھ نہیں بتلائیں گے۔ میں نے فوراً ہی کہا، بیٹا میں منو بابا سے کہوں گی کہ تمہارے تجسس کو ختم کر دے، کیونکہ اب وقت کا تقاضا کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ تمہیں اس گھر کی حقیقت بتا دی جائے، کیونکہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ تمہیں اس گھر کی بھیانک کہانی نہ سنائی جائے جہاں تمہارے باپ کی موت ہوئی۔ تم کل صبح آنا، منو بابا تمہارے دل میں اٹھنے والے سوالات کا جواب ایک کہانی کی صورت میں دے دیں گے۔ دوسرے دن صبح کے وقت میں مالکن اماں کے گھر پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بٹھا کر منو بابا کو آواز دی۔ وہ آئے تو انہوں نے مجھے کہا، تمیز الدین، تم ایسا کرو، میرے ساتھ چھت پر آؤ، لیکن پہلے تم مالکن کے ساتھ چائے پانی کر لو۔ چائے پینے کے بعد منو بابا نے مجھے اوپر سیڑھیوں کی جانب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں اوپر ان کے ساتھ چھت پر پہنچا تو وہاں اس عورت کو اسی طرح بے چین مسلسل ٹہلتے دیکھا تھا۔ اس کے چلتے قدموں میں ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہ تھا۔ میری نگاہیں اس عورت کے خبط الحواس سراپے کا طواف کر رہی تھی کہ منو بابا نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کراتے ہوئے کہا، پہلے تو میں تم سے اس گزشتہ رویے کی معافی مانگتا ہوں جب میں نے تمہیں ڈانٹا تھا کہ تم ہماری ذاتی زندگی میں دخل نہ دو۔ میں نے کہا، منو بابا آپ میرے لیے قابل احترام ہیں،
آپ اس بات پر پشیمان نہ ہوں؟ منو بابا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولے، میں کبھی کسی قیمت پر اس گھر کے تاریک گوشوں سے پردہ نہ اٹھاتا، لیکن مالکن کے حکم نے مجھے اپنی زبان کھولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بیٹا، تم جو یہ سناٹے سے بھرا پراسرار گھر اور اس ٹہلتی خاموش لڑکی کو دیکھ رہے ہو، بخدا پہلے ایسی نہ تھی۔ یہ تو بہت شوخ، چنچل، ایم اے پاس، پڑھی لکھی، باشعور لڑکی تھی، اور اس گھر میں تو خوشیاں رخت کرتی تھی۔ اس لڑکی کا نام رانی ہے۔ یہ اپنی بڑی بہن پروین کے بعد دوسرے نمبر پر تھی۔ ان دونوں سے پہلے ان کے باپ سیٹھ اسماعیل کی کئی اولادیں پیدا ہو کر جوانی کی حدود کو چھونے سے پہلے ہی راہ عدم ہو گئی تھی۔ بہرحال اس گھر میں 3 بھائی رہا کرتے تھے۔ ان 3 بھائیوں میں اس کا باپ سیٹھ اسماعیل سب سے بڑا تھا۔ پروین کی منگنی مختار کے بیٹے طفیل سے اور رانی کی منگنی حکیم الدین کے بیٹے رؤف سے ہوئی تھی۔ تینوں بھائیوں اور بھاوجوں میں اتفاق بہت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تینوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بچوں کی شادیاں آپس میں کر لیں گے، اور پھر ویسا ہی ہوا تھا۔ پروین نے جب ایف اے کیا تو اس کی شادی طفیل سے ہو گئی، جبکہ رانی کی شادی اس لیے رکی ہوئی تھی کہ اس کا منگیتر رؤف انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا۔ اسی دوران مختار یعنی پروین کے سسر کو بمبئی میں اچھا مکان مل گیا، لہٰذا پروین کو وہاں جانا پڑا تھا۔ ادھر رانی نے بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھا ہوا تھا۔ وہ ایم اے کرنے کے بعد کسی کالج میں لیکچرار بننا چاہ رہی تھی۔ رؤف اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ دیار غیر سے اس کو نہ صرف محبت نامے بلکہ تحائف بھی بھیجتا تھا۔ رانی اپنے چچاؤں اور باپ کی چہیتی اور مرکز نگاہ تھی۔ اس گھر کے تمام باسی انتہائی سکھی اور خوشگوار زندگیاں گزار رہے تھے، اور پھر اس خاندان کی بربادی کا آغاز کچھ اس طرح ہوا تھا۔ ایک دن رانی کی بہن پروین کا خط بمبئی سے آیا کہ وہ شاہجہاں پور آنا چاہتی ہے۔ دراصل اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے پچھلے 3 سالوں میں بہت سے ٹوٹکے، ڈاکٹری، حکیمی علاج کروائے تھے، لیکن سب بے فائدہ رہا تھا۔ اولاد ہونے کی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسری جانب اس کی ساس اور خاوند تانے تشنے دے رہے تھے۔ پروین نے خفیہ طور پر لکھے اس خط میں لکھا تھا کہ میرا خاوند میری بے اولادی کے باعث سوتن لانا چاہتا ہے۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا ہے کہ شاہجہاں پور میں ایک کرسچن تعویذ گنڈے کرنے والا ہے، میں اس سے ملوں۔ وہ اولاد کے مسئلے کے بارے میں بہت مشہور ہے۔ اس کے علاج سے کافی لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا ہے۔ میں اس غرض سے گھر آنا چاہتی ہوں۔ پروین جب شاہجہاں پور اپنے گھر آئی تو اس کے گھر والوں نے ابتدائی طور پر اس کرسچن عامل کے بارے میں معلومات حاصل کی تو انہیں پتہ چلا کہ اس عامل کے عمل کے باعث بے اولاد جوڑوں کے ہاں بچے ہوئے ہیں۔ پروین کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ مذکورہ کرسچن عامل کے پاس چلی جائے۔ طے یہ ہوا تھا کہ پروین کے ساتھ اماں جائیں گی، لیکن اس روز اتفاق سے اماں بیمار ہو گئی تھیں، سو ان کی جگہ پروین نے رانی کو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ پروین اور رانی جب اس کرسچن عامل کے پاس پہنچے تو وہاں بقول پروین کے ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ معاف کرے بد شکل، چیچک زدہ، کالی سیاہ رنگت والا ادھیڑ عمر کا آدمی موجود تھا۔ وہ شکل و صورت سے عورت پرست قسم کا لگ رہا تھا۔ اس نے پروین کو کہا کہ وہ اسے ایسا مؤثر ٹوٹکا بتائے گا جس کی بدولت اس کے ہاں اولاد ضرور پیدا ہوگی، اور وہ بھی جڑواں، لیکن اس کی قیمت اسے پیسے میں نہیں کسی اور صورت میں دینی ہوگی۔ پروین نے پریشانی کے عالم میں پوچھا تھا کہ کیا قیمت؟ اس بد شکل کرسچن عامل نے رانی کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اولاد ہونے کی صورت میں اس لڑکی کی شادی مجھ سے کر دی جائے۔ پروین اس وقت اپنی غرض میں اتنی محو تھی کہ اس نے عامل کی اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ دوسری جانب رانی نے اس بات کو عامل کا مذاق سمجھتے ہوئے کہا، ہاں میں تم سے شادی کر لوں گی، تو بس میری بہن کی ماں بننے کی تمنا پوری کر دے۔ عامل نے پروین کو ٹوٹکا بتاتے ہوئے کہا تھا، میری اس شرط کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس سال خداوند نے چاہا تو تیری کوکھ سے 2 خوبصورت لڑکے پیدا ہوں گے، یہ میری طرف سے گارنٹی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر پروین نے اپنے پرس سے اس زمانے کے لحاظ سے 100 روپے جب کرسچن عامل کو دیے تو اس نے اسے واپس کر دیے، اور پھر رانی کی طرف عاشقانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے شادی والے اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ پروین جو ٹوٹکا لینے کے بعد عامل کی جانب سے 2 بیٹوں کی خوشخبری سن کر پاگل ہو رہی تھی، اس نے عامل کے منہ سے نکلے ہوئے رانی کے بارے میں الفاظ پر ذرا برابر بھی غور نہ کیا، اور پھر ٹھیک 10 ماہ بعد واقعی پروین کے ہاں 2 خوبصورت جڑواں بیٹوں نے جنم لیا، اور وہ اپنے سسرال، خاوند اور خاندان میں سرخرو ہو گئی تھی۔
وہ جب اپنے دونوں نومولود لڑکوں کو لے کر شاہجہاں پور آئی تھی تو سیٹھ اسماعیل اور پروین نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کرسچن عامل کو اس وقت کے لحاظ سے 1000 روپے اور کچھ تحائف دیں گے۔ اس کام کے لیے وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ ہم جب اس عامل کے گھر پہنچے تھے تو وہاں اس نے بڑے دلیرانہ انداز میں کہا تھا، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے تو رانی سے شادی کرنی ہے، وہ تو مجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی۔ سیٹھ صاحب، پروین اور مجھے اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر شدید غصہ آیا تھا۔ منہ سنبھال کر بات کر بے غیرت، سیٹھ صاحب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس نے بڑے آرام سے جواب دیا، آپ مجھے یہ الفاظ نہ کہیں، میں نے تو اپنے کام کا معاوضہ مانگا ہے، اور ویسے بھی تمہاری بیٹی نے تو یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا، پوچھ لو، یہ سامنے کھڑی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ پروین نے اسے لتاڑتے ہوئے کہا۔ ذلیل انسان، میری بہن کی چچا کے بیٹے سے منگنی ہو گئی ہے۔ اور پھر پروین نے اپنی برداشت کے دائرے سے نکلتے ہوئے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اور اسماعیل صاحب نے اس کو بہت مار لگائی۔ تمہیں میری بے عزتی بہت مہنگی پڑے گی، دیکھنا میں تم لوگوں کا کیا حال کرتا ہوں۔ عامل نے اپنا خون آلود چہرہ صاف کرتے ہوئے ہمیں یہ دھمکی دی تھی۔ ہم نے پولیس میں رپورٹ بھی کی تھی، لیکن تھانے والوں نے اپنی مٹھی گرم کر کے اسے فارغ کر دیا تھا۔ وہ عامل بہت جنونی انسان تھا۔ اس نے پھر یہ کیا کہ ایک روز بھرے بازار میں رانی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، تو مجھ سے وعدے کے مطابق شادی کر لے، تو میرے دل کو بھا گئی ہے، اور اگر تو نے مجھ سے شادی نہ کی تو یاد رکھ، میں تجھے کسی مرد کے قابل نہ چھوڑوں گا، دنیا تجھ پر تھوکے گی۔ وہاں موجود دکانداروں نے اس کی خوب پٹائی کی تھی۔ وہ چلا گیا۔ ادھر رانی کی بہت بدنامی ہو گئی تھی۔ اس نے انگلینڈ روف کو خط لکھا تھا کہ خدا کے لیے سب کچھ چھوڑ کے فوراً آؤ، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ روف فوراً انگلینڈ سے آ گیا۔ وہ بڑے دل والا، پڑھا لکھا اور شریف انسان تھا۔ اس نے تمام حالات جاننے کے باوجود رانی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ رانی اور روف کے گھر والوں نے طے کیا تھا کہ شادی کے فوراً بعد رانی انگلینڈ چلی جائے گی۔ ان کے اس اقدام سے رانی اس منحوس عامل سے دور ہو جائے گی۔ رانی کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن رؤوف نے جب رات کو دلہن کے کمرے میں گیا تو اس نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی اسے بوسہ محبت دینے کی بجائے اپنے ناک پر رومال رکھ لیا تھا۔ رانی نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا میں دلہن نہیں، کوئی بھنگن ہوں جو آپ نے اس طرح اپنی ناک پر رومال رکھ لیا ہے؟ رؤوف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ رانی نے تنگ آ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا، کیا بات ہے؟ تم یکدم جھٹکے سے میرے وجود سے علیحدہ کیوں ہو گئے ہو؟ اب رؤوف نے آہستہ سے لب کھولتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے وجود سے عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ رانی نے روتے ہوئے سوال کیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں رانی، تمہارے بدن سے۔ رانی تو جیسے جنون میں آ گئی تھی۔ اس نے رؤوف کو جھنجھوڑا اور چلاتے ہوئے کہا، دیکھو، میں گلاب اور اپٹن جیسی خوشبو سے نہ آئی ہوں، تم کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ وہ بری طرح چیخنے چلانے لگی تھی۔ رانی کیونکہ اسی گھر میں بیاہ کر اسی گھر کے دوسرے پورشن میں آ گئی تھی، اس لیے اس کی چیخوں پکار نے رانی اور رؤوف دونوں کے گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سب لوگ حجلہ عروسی کے دروازے پر بہت پریشان کن انداز میں پہنچے تھے، جہاں عذاب پڑا ہوا تھا۔ بڑی بیگم اور سیٹھ اسماعیل نے گھبرا کر رؤوف سے پوچھا، آج تمہاری سہاگوں والی رات ہے، پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ اس پر رؤوف نے بہت مایوس کن انداز میں کہا، رانی کے جسم سے بہت بری بدبو آ رہی ہے۔ بیٹا، تم کتنی بھونڈی اور عجیب بات کر رہے ہو، دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ رؤوف کی ماں نے اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں، میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ رانی کے وجود سے بدبو آ رہی ہے۔ رؤوف کی یہ بات سن کر بڑی مالکن نے جنونی حالت میں سب کو دھکا دیا اور آگے بڑھ کر پاگلوں کی طرح رانی کے جسم کو اپنی ناک لگا کر سونگھتے ہوئے بولی، ارے بے وقوف، اس کے جسم سے تو ہنا، اپٹن، گلاب اور دیگر چیزوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ رؤوف، تم نے کیوں اپنی سہاگ رات کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے؟ نہیں نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ رؤوف اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ اچھا بیٹی، تم ایسا کرو کہ میرے کمرے میں چل کر سو جاؤ، اور رؤوف، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بیمار ہو، تم بھی آج رات یہاں سو جاؤ، صبح کچھ فیصلہ کریں گے۔ صبح ہوئی تو ولیمے والے دن گھر کے تمام افراد یعنی سسرال اور میکے والے افسردگی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ اس رات رؤوف کو بزرگوں نے سمجھا بجھا کر رانی کے کمرے میں بھیجا۔
رانی کے جسم پر کئی قیمتی خوشبو اور عطریات کی بوتلیں انڈیلی گئیں۔ پورا کمرہ دلکش خوشبو سے مہک گیا تھا۔ سب کو امید تھی کہ بگڑی بات بن جائے گی، لیکن اس بار بھی رؤوف کو رانی بدبو سے بھرا گٹر لگی تھی۔ اس نے بہت مجبوری والی کیفیت میں رانی سے رخ موڑ کر کہا تھا، میں تمہیں دل سے اپنی بیوی مانتا ہوں، یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے باوجود مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن میں تمہیں زوجیت کا حق نہیں دے سکتا اور نہ تمہارے ماتھے پر طلاق کا کلنک لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر رؤوف کمرے سے یوں نکلا تھا جیسے رانی کے دل سے نکلا ہو۔ رانی تو بیاہی انبیاہی سی ہو گئی تھی۔ ارد گرد کی عورتیں اور باتیں بنانے والی اسے آدھی دلہن کا تانا دیا کرتے تھے۔ ان حالات کے باعث سیٹھ اسماعیل اور عبدالحکیم کی لڑائی ہو گئی۔ رؤوف واپس انگلینڈ چلا گیا۔ خوشیوں بھرے گھر میں اداسی نے ڈیرے ڈال لیے۔ پروین اور اس کے شوہر نے رانی کو جگہ جگہ ڈاکٹروں، حکیموں اور مولویوں، تعویذ گنڈے والوں کو دکھایا۔ سب نے مشترکہ طور پر یہی جواب دیا تھا کہ رؤوف کے دماغ میں شاید کوئی جادو کر دیا گیا ہے، ورنہ رانی تو بظاہر میڈیکلی طور پر ٹھیک ہے۔ البتہ ایک کالے علم کرنے والے نے یہ بتایا تھا کہ رانی پر اس عامل نے کچھ ایسا عمل کروا دیا ہے کہ جو بھی مرد اس کے قریب جائے گا وہ اس کے جسم سے نکلنے والی بو سے نفرت کرے گا، اور یہ بدبو صرف اس کے قریب جانے والے مرد کو ہی محسوس ہوگی۔ رانی اب سارا وقت اس دن کو کوستی اور پروین سے لڑتی رہتی کہ کاش میں تمہارے ساتھ اس حرامزادے عورت پرست عامل کے پاس نہ جاتی اور اس سے مذاق میں یہ نہ کہتی کہ میں تجھ سے شادی کروں گی۔ کاش میں اس کے منہ پر اسی لمحے تھپڑ رسید کر دیتی۔ رانی کے حالات دن بدن بدتر ہونے لگے تھے۔ رؤوف اپنی تعلیم وغیرہ مکمل کر کے مکمل طور پر انگلینڈ میں سیٹل ہو گیا تھا، لیکن اس نے رانی کو نہ تو طلاق دی تھی نہ ہی اپنے پاس بلایا تھا۔ اب رانی تقریباً روزانہ اسے خط لکھتی تھی کہ رؤوف، مجھے تم سے شدید محبت ہے، دیکھو میرے وجود سے اب بدبو نہیں آتی، خدا کے لیے لوٹ آؤ۔ لیکن اسے وہاں سے کوئی جواب نہ آتا تھا۔ بالآخر وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ اور پھر ایک روز رانی نے شدید مایوسی اور پریشانی کے عالم میں یہ شرمناک حرکت کی تھی کہ اس نے محلے کے ایک بچے کو بلا کر اپنا جسم چیک کرنے کی خاطر اسے اپنا وجود دکھایا اور سنگھایا تھا، لیکن اس بچے نے بھی شدید گھبراہٹ کے عالم میں یہ کہا، باجی مجھے تمہارے بدن سے مرے ہوئے چوہوں کی بو آ رہی ہے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ رانی گھر سے غائب ہو گئی۔ اسے تلاش بہت کیا گیا اور پولیس میں رپورٹ بھی درج کروائی گئی۔ پتہ چلا کہ وہ اس عامل کے گھر چلی گئی تھی اور اس کو قتل کرنے کے لیے تیز چھری سے اس پر وار کیے تھے۔ رانی کو پولیس نے عامل پر حملہ کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا تھا، جبکہ شدید زخمی عامل نے چوتھے روز یہ کہہ کر دم توڑ دیا تھا کہ رانی تو نے مجھ سے شادی نہیں کی، تو وعدہ خلاف ہے، دیکھ اب ساری زندگی کسی مرد کی قربت کو ترسے گی، جو بھی مرد تیرے قریب آئے گا وہ تجھے دھتکارے گا، تو اور تیرے گھر والے ساری زندگی مصائب کا شکار رہیں گے، تم موت مانگو تو وہ بھی تمہارا مذاق اڑا کر چلی جائے گی، اور میں مرنے کے بعد بھی تمہارے گھر کے در و دیوار میں بس کر بدروح کی شکل میں تمہیں بے سکون کرتا رہوں گا۔ بس بیٹا، یہ سب کہہ کر وہ عیسائی عامل مر گیا۔ اس کے ساتھ ہی سیٹھ اسماعیل بیٹی کے صدمے میں مر گئے۔ رانی کو عدالت نے عامل کے چال چلن میں خراب سے واقف ہونے کے بعد اس کے قتل کے جرم میں سزائے موت کی بجائے 10 سال کی سزا سنائی تھی۔ وہ جیل کی سزا میں ہی پاگل ہو گئی تھی۔ چچا حکیم اور ان کا کنبہ اس منحوس مکان سے چلے گئے تھے۔ اب اس گھر میں بڑی مالکن اور رانی بیوی ہیں۔ اور بیٹا، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا، ہم اگرچہ تمہارے ابا کی بے وقت موت کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ گھر اس کا باعث بنا۔ وہ خبیث عامل تو مر گیا، لیکن اس کی روح اب بھی اس گھر کے در و دیوار میں ہمارا سکون اور خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اس کی بھٹکتی روح کو جب کبھی یہ نظر آتا ہے کہ اس گھر کو سجایا جا رہا ہے یا اس کی خوشیوں کا کوئی سامان ہو رہا ہے، تو وہ کسی ہیلے بہانے اسے پامال کر دیتی ہے۔ اس روز جب تمہارے ابا، تم اور تلواری رام چونے اور پینٹ کا کام کر رہے تھے تو میں بڑی مالکن کے کمرے میں موجود ان کی معمول کی دوائی بنا رہا تھا۔ اچانک میرے ہاتھ سے دوائی کی شیشی بے اختیار ٹوٹ کر گر گئی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے در و دیوار میں جو اسرار محسوس ہوا تھا، یہ سب کچھ بس میں محسوس کرتا ہوں اور سمجھ جاتا ہوں کہ اس خبیث عامل کی روح کوئی شیطانی حرکت کرنا چاہ رہی ہے۔ بس اس لمحے نیچے سے تمہارے ابا کی سیڑھی گرنے کی آواز آئی تھی۔ ظالم عامل کی روح اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔
منو بابا نے یہ کہانی مکمل کرنے کے بعد مجھ سے کہا، بیٹا میری تم سے استدعا ہے کہ تم نیچے اتر کر اب کہیں رکنا نہیں، سیدھے اپنے گھر جانا اور کبھی اس طرف لوٹ کر نہ آنا۔ میں نے اس گھر سے نکلتے ہوئے جب آخری بار بے چین ٹہلتی رانی کو دیکھا تو وہ اپنے بازوؤں کو مسلسل سونکھے جا رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔